بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجری کے تیسرے سال رمضان المبارک کے مہینہ میں عرش خلافت کا مسند نشین، دوش نبوت کا سوار، عالم وجود ہوا۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم کو ولادت با شہادت کی خبر ہوئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے اور فرمایا میرے بچے کو دکھانا کیا نام رکھا گیا۔ عرض کیا گیا حرب، فرمایا نہیں اس کا نام حسن ہے۔ پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کیا اور 2 مینڈوں کی قربانی کر کے سر کے بال اتروائے اور ان کے ہم وزن چاندی خیرات کی۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو غیر معمولی محبت تھی وہ کم خوش قسمتوں کے حصے میں آئی ہوگی۔ آپ نے بڑے ناز و نہم سے ان کی پرورش فرمائی، کبھی آغوش شفقت میں لیے ہوئے نکلتے، کبھی دوش مبارک پر سوار کیے ہوئے برآمد ہوتے، ان کی ادنا ادنا تکلیف پر بے قرار ہو جاتے، بغیر حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھے ہوئے نہ رہا جاتا تھا۔ ان کو دیکھنے کے لیے روزانہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت حسن اور حسین بھی آپ سے بے حد مانوس ہو گئے تھے۔ کبھی نماز کی حالت میں پشت مبارک پر چڑھ کے بیٹھ جاتے، کبھی رکوع میں ٹانگوں کے درمیان گھس جاتے، کبھی ریش مبارک سے کھیلتے، غرض طرح طرح کی شوخیاں کرتے۔ جانثار نانا نہایت پیار اور محبت سے ان طفلانہ شوخیوں کو برداشت کرتے اور کبھی تادیباً بھی نہ جھڑکتے بلکہ ہنس دیا کرتے تھے۔ ابھی حضرت حسن رضی اللہ عنہ 8 سال ہی کے تھے کہ یہ بابرکت سایہ سر سے اٹھ گیا۔ صدیقی اور فاروقی دور میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ اپنی کمسنی کے باعث کسی کام میں حصہ نہ لے سکتے تھے۔ حضرت عثمان کے عہد میں پورے جوان ہو چکے تھے، چنانچہ اسی زمانے سے آپ کی عملی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے اول طبرستان کی فوج کشی میں مجاہدانہ شریک ہوئے۔ یہ فوج کشی سعید بن الحاص کی ماتحتی میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف فتنہ اٹھا اور باغیوں نے قصر خلافت کا محاصرہ کر لیا تو حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے والد بزرگوار کو یہ مفید مشورہ دیا کہ آپ محاصرہ اٹھنے تک کے لیے مدینہ سے باہر چلے جائیے، کیونکہ اگر آپ کی موجودگی میں عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے تو لوگ آپ کو مطعون کریں گے اور ان کی شہادت کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے۔ لیکن باغی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نقل و حرکت کی برابر نگرانی کر رہے تھے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ اس مفید مشورے پر عمل پیرا نہ ہو سکے۔ البتہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حفاظت کے لیے بھیج دیا۔ چنانچہ انہوں نے اور ان کے دوسرے ساتھیوں نے اس خطرے کی حالت میں نہایت شجاعت و بہادری کے ساتھ حملہ آوروں کی مدافعت کی اور باغیوں کو اندر گھسنے سے روک رکھا۔ اس مدافعت میں خود بھی بہت زخمی ہوئے، سارا بدن خون سے رنگین ہو گیا، لیکن حفاظت کی یہ تمام تدبیریں ناکام ثابت ہوئیں اور باغی چھت پر چڑھ کر اندر گھس گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہادت کی خبر ہوئی تو آپ نے جوش غضب میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو تمانچہ مارا کہ تم نے کیسی حفاظت کی کہ باغیوں نے اندر گھس کر عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر ڈالا۔ خلافت کے 5ویں سال ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا۔ زخم کاری تھا اس لیے نقل و حرکت سے معذور ہو گئے، چنانچہ جمعہ کی امامت حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو تفویض فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا زخم نہایت کاری تھا۔ جب بچنے کی کوئی امید باقی نہ رہی تو بعض اواخاؤں نے آپ سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی آئندہ جانشینی اور خلافت کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے فرمایا نہ میں حکم دیتا ہوں اور نہ روکتا ہوں۔ زخمی ہونے کے تیسرے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ جنت الفردوس کو سدھارے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور جعفر رضی اللہ عنہ نے غسل دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور نماز فجر کے قبل آپ کا جسد خاکی مقام رہ میں جامع مسجد کے متصل سپرد خاک کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد امیر معاویہ کے مقبوضہ علاقوں کے علاوہ باقی سارے ملک کی نظریں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی طرف تھیں،
چنانچہ والد بزرگوار کی تدفین سے فراغت کے بعد آپ جامع مسجد تشریف لائے۔ مسلمانوں نے بیعت کا کہا، آپ نے ان سے بیعت لی۔ آپ کی مدت خلافت 5.5 مہینے یا 6 مہینے سے کچھ زیادہ یا 7 مہینے سے کچھ زیادہ تھی۔ آپ کی بیعت خلافت کی تاریخ تو متعین ہے، مگر دستبرداری کی تاریخ میں بڑا اختلاف ہے۔ دستبرداری کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ آخری لمحہ حیات تک اپنے جد بزرگوار کے جوار میں خاموشی و سکون کی زندگی بسر کرتے رہے۔ 50 ہجری میں کسی نے آپ کو زہر دے دیا، سم قاتل تھا، قلب و جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ جب حالت زیادہ نازک ہوئی اور زندگی سے مایوس ہو گئے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان سے واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے زہر دینے والے کا نام پوچھا، فرمایا نام پوچھ کر کیا کرنا ہے، خدا بہتر بدلہ لینے والا ہے۔ اگر غلط ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی ناکردہ گناہ میں پکڑا جائے، اور زہر دینے والے کا نام بتانے سے انکار کر دیا۔ حضرت حسن کو اپنے نانا کے پہلو میں دفن ہونے کی بڑی تمنا تھی، اس لیے اپنی محترم نانی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ صدیقہ سے حجرہ نبوی میں دفن ہونے کی اجازت چاہی۔ انہوں نے خوشی کے ساتھ اجازت دے دی۔ اجازت ملنے کے بعد بھی احتیاطاً فرمایا کہ میرے مرنے کے بعد دوبارہ اجازت لینا، ممکن ہے میری زندگی میں مروت سے اجازت دے دی ہو، اگر دوبارہ اجازت مل جائے تو روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن کرنا۔ مجھے خطرہ ہے کہ اس میں بنی امیہ مزاحم ہوں گے، اگر مزاحمت کی صورت پیش آئے تو اصرار نہ کرنا اور بقیع الغرقد کے غور غریبہ میں دفن کر دینا۔ زہر کھانے کے تیسرے دن ضروری وصیتوں کے بعد باختلاف روایت ربیع الاول 49 یا 50 ہجری میں اس بوریا نشین مسند بے نیازی نے اس دنیائے فانی کو خیر آباد کہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وفات کے وقت 47 یا 48 سال کی عمر تھی۔ وفات کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے وصیت کے مطابق دوبارہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اجازت مانگی۔ آپ نے پھر فراخ دلی کے ساتھ مرحمت فرمائی، لیکن حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا خطرہ بالکل صحیح نکلا۔ مروان کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے کہا حسن رضی اللہ عنہ کسی طرح روضہ نبوی میں دفن نہیں کیے جا سکتے۔ ان لوگوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو تو یہاں دفن نہ ہونے دیا اور حسن رضی اللہ عنہ کو دفن کرنا چاہتے ہیں، یہ کسی طرح نہیں ہو سکتا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے مقابلہ کرنا چاہا، مروان بھی لڑنے پر آمادہ ہو گیا اور قریب تھا کہ پھر ایک مرتبہ مدینہ کی زمین مسلمانوں کے خون سے لالازار بن جائے کہ اتنے میں مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پہنچ گئے اور چلائے کہ یہ کیا ظلم ہے کہ ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے نانا کے پہلو میں دفن کرنے سے روکا جاتا ہے۔ پھر حسین رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس کے لیے کشت و خون سے کیا فائدہ۔ حسن رضی اللہ عنہ کی وصیت بھول گئے کہ اگر خون ریزی کا خطرہ ہو تو عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ اس پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور بنی امیہ اور بنی ہاشم میں جنگ ہوتے ہوتے رہ گئی۔ اس کے بعد سعید بن الحاص رضی اللہ عنہ عامل مدینہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور لاش مبارک جنت البقیع میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے پہلو میں سپرد خاک کی گئی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے بقیع کے غور غریبہ میں جانا بھی آپ کے روحانی تصرف کا نتیجہ تھا، جس پیکر صلح و آتشی نے زندگی میں مسلمانوں کے خون کی قیمت پر دنیاوی جاہ و اشم حاصل کرنا پسند نہ کیا اور خون ریزی سے بچنے کے لیے سلطنت و حکومت جیسی چیز کو ٹھکرا کر عزلت نشینی کی زندگی اختیار کی۔ اس کے جسد خاکی نے مرنے کے بعد بھی یہ کرشمہ دکھایا کہ روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں بقیع کے غور غریبہ میں دفن ہوا، لیکن حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمانوں کا خون نہ گرنے دیا، ورنہ اس قیمت پر جد امجد کے پہلو میں جگہ ملنی بہت آسان تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی رحلت کوئی معمولی واقعہ نہ تھا، بلکہ صلح و مسالمت کا ماتم تھا، حلم و عفو کا ماتم تھا، صبر و تحمل کا ماتم تھا، استغنا و بے نیازی کا ماتم تھا۔
خاندان نبوت کے چشم و چراغ کا ماتم تھا، اس لیے آپ کی وفات پر مدینہ میں گھر گھر صف ماتم بچھ گئی، بازار بند ہو گئے، گلیوں میں سناٹا چھا گیا۔ بنی ہاشم کی عورتوں نے 1 مہینہ تک سوگ منایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسجد میں فریاد و فغاں کرتے تھے اور پکار پکار کر کہتے تھے کہ لوگو آج خوب رو لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب دنیا سے اٹھ گیا۔ جنازے میں انسانوں کا اتنا ہجوم تھا کہ اس سے پہلے مدینے میں کم دیکھنے میں سالبہ بن ابی مالک جو مٹی میں شریک تھے راوی ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے جنازے میں اتنا اژدہام تھا کہ اگر سوئی جیسی مہین چیز بھی پھینکی جاتی تو کثرت اژدہام سے زمین پر نہ گرتی۔